اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 300 کے قریب تھی، اور ان 300 کے قریب افراد میں ہر شخص صحیح عقیدے والا تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، اس کے اعمال درست تھے، وہ باعمل ہوتا تھا۔ ان 300 کے قریب افراد میں کے اندر کوئی بھی کمزوری موجود نہیں تھی، کیونکہ ان پر محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمائی تھی کہ ان کے اندر سے تمام کمیاں، تمام کمزوریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارے، اور کتنے افراد نے ایمان لایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 1.25 لاکھ کو پہنچ چکی تھی، اور ان 1.25 لاکھ افراد میں ہر فرد کا عقیدہ بھی درست تھا، ان 1.25 لاکھ افراد میں ہر فرد کے اعمال بھی درست تھے، ان 1.25 لاکھ افراد میں سے ہر فرد کی معاشرت بھی درست تھی، معاملات بھی بہتر تھے، اخلاق بھی اچھے تھے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، ان 1.25 لاکھ افراد میں سے ہر فرد ان 5 شعبوں میں 100% عمل کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ عرب میں اسلام کو پھیلایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تو اسلام کی اور ترقی ہوئی، اور اس کامیابی کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی افراد کی جو اصلاح فرمائی، افراد کے اوپر جو محنت فرمائی، اس کی محنت اور محنت کا نتیجہ تھا۔ اس مختصر وقت کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کو پھیلایا، کیونکہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے، افراد کے اوپر محنت کی، افراد کی اصلاح کی۔ ایک فرد جب دوسرے فرد سے ملتا ہے تو اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے معاشرہ درست ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر ڈنڈے اٹھا کر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے، دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ ہم نے کبھی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، ہم نے کبھی اپنے اعمال کے اوپر غور نہیں کیا، اپنے کردار کے اوپر غور نہیں کیا، اپنے اخلاق کے اوپر غور نہیں کیا، ہمیشہ ہم نے دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم اصلاح والے ہو گئے، اگر آپ کی اصلاح ہو گئی تو آپ کے اوپر جو دوسرے لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی کا نقصان آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ہر شخص کو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اعمال درست ہو، میرے اخلاق درست ہو، میرے کردار درست ہو، میرے معاملات درست ہو، میری معاشرت درست ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہی چیز پیدا کی تھی کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اپنی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی یہ کوشش اس انداز میں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کی اس کوشش اور فکر کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو قبول کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اصلاح کے نام پر تنظیمیں بھی بنائی، پارٹیاں بھی بنائی، انجمن بھی بنائے، اور ان تمام پارٹیاں، ان تمام تنظیمیں، ان تمام انجمن صرف اس لیے بنائے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر پورے معاشرے کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور ہم ڈنڈے اٹھا کر یہ کوشش کریں کہ ہم اس اندھیرے کو ڈنڈے کے زور پر بھگا دیں
اس اندھیرے کو ڈنڈے کے زور پر ختم کریں، ڈنڈے کے زور پر یا روشنی لائیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتی، اور معاشرے کی اصلاح دوسروں کی اصلاح کرنے سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہر فرد یہ کوشش کرے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر شخص اپنا چراغ جلائے، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میرا جو چہرہ ہے، میری جو اصلاح ہے وہ ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ جب ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے کردار کی فکر کرے، اپنے اخلاق کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، تو وہ ایک روشن ہو جائے گا۔ جب ہر فرد اپنے اصلاح کی کوشش کرے، ہر فرد اصلاح والا ہو جائے گا، کردار والا ہو جائے گا، با کردار با عمل ہو جائے گا، اچھے معاملات اور اچھے اخلاق والا ہوگا، تو معاشرہ خود ہی روشن ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو فکر تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے، اپنے اخلاق کے اوپر کوشش کرتے تھے، اور جب وہ اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تو غیر مسلم ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی اصلاح کو دیکھ کر، غیر مسلم ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ کس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ عمر فی الجنہ۔ بندہ دنیا میں زندہ گھوم رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ عمر جنتی ہے۔ دوسرے مقام میں فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن بنا کر نازل فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کو اپنی فکر کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہیں، اور منافقین کے نام بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص انتقال ہوتا تھا دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اگر حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے تو صحابہ کرام اس کے جنازے میں شرکت کرتے تھے، یہ ایمان والا ہے۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو صحابہ سمجھتے تھے یہ شخص منافق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حذیفہ، میں آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں کروں گا کہ آپ مجھے وہ نام بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے ہیں، کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن مجھے اتنا بتاؤ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جس کو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جن کی رائے کو رب قرآن بنا کر نازل فرماتے، وہ اپنی اس قدر فکر کرتے ہیں کہ میرا نام تو نہیں اس فہرست میں۔ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں خنجر سے وار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ تقریباً 4 دن بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے ان زخموں کی تاب نہ لا کر۔ اس زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہے، پریشان ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا عمر کس غم میں رو رہے ہو، کس فکر میں رو رہے ہو؟ آپ تو وہ شخصیت ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے،
آپ تو وہ شخصیت تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت ملی ہے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ سے راضی تھے، آپ کس غم میں پڑے ہوئے ہیں؟ جب رسول اللہ کے جانشین دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے راضی تھے، آپ کس غم میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ اور جب آپ کے دور خلافت آیا، آپ نے اپنی قوم کو اپنی رعایا کے اوپر ایسا انصاف کیا، آپ کی رعایا آپ سے خوش ہے، آپ کی رعایا آپ کے لیے دعائیں کر رہی، آپ کس غم میں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا وقت گزرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت مجھے نصیب ہوئی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس کے بعد میرا دور خلافت آتا ہے، مجھے بس اپنے دور خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انعام بھی نہ دے دے، مجھے اجر کی بھی مجھے لالچ نہیں ہے، بس میرے جو اعمال ہیں وہ برابر سرابر نکل آ جائیں، میری کوئی پکڑ نہ ہو، اللہ کے سامنے میری کوئی پکڑ نہ ہو، مجھے جو بھی میرے اعمال ہیں وہ بس برابر سرابر ہونے چاہیے. مجھے یہ فکر ہے، اس فکر میں رو رہا ہوں. کون رو رہا ہے؟ اتنے بڑے عظیم المرتبہ صحابی جس کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، ہر ایک صحابی کے اندر یہی غم اور فکر تھی کہ حضرت حنظلہ